تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ صحابہ اب برداشت نہیں کر پائے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت من یا رسول اللہ؟ یاد رکھیے گا یہ جتنے اس طرح کے کام کرنے والے خبیث قسم کے شیطان قسم کے پڑوسی ہیں، یہ سب مومن نہیں ہیں۔ چاہے جتنی وہ نماز پڑھ لیں، جتنے وہ حج کرنے چلے جائیں، جتنا وہ زکوٰۃ دیتے ہو، نہیں، وہ کامل مومن ہے ہی نہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اسلام کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ ہم سب کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والے اور لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھنے والے، قرآن کو اپنی آسمانی کتاب ماننے والے، اللہ کو اپنا پیدا کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک، خالق، رازق ماننے والے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پیغمبر ماننے والے ہیں۔ صرف دل سے ان تمام ایمانیات کو مان لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ دل سے کلمے کو تسلیم کر لینا، اللہ کو اپنا رب مان لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مان لینا، موت اور اس کے بعد والی زندگی پر ایمان لانا، قیامت کے حساب و کتاب پر یقین رکھنا، صرف دل سے ان تمام چیزوں کو مان لینے سے آدمی کامل مومن نہیں بنتا ہے۔ کامل مومن بننے کے لیے
بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. کچھ فرائض اللہ سے متعلق ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسری چیزیں. کچھ حقوق پیغمبر سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ حقوق قرآن کریم سے متعلق ہیں. سب کا حق ادا کرنا، سب کے حقوق کو جاننا اور اس کی ادائیگی کی فکر کرنا، یہ بھی نہایت ضروری ہے. ہمیں اس دنیا میں کامل مومن اور کامل مسلمان بننے کا حکم دیا گیا ہے. ہم جب کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں تو عمدہ سے عمدہ چیز تلاش کرتے ہیں. گوشت خریدنے جاتے ہیں تو ایک دم تازہ ہونا چاہیے اور جانور بھی اچھا ہو. جانور میں سے جو گوشت زیادہ طاقت دینے والا ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں. سبزی ترکاری خریدنے جاتے ہیں، پھل فروٹ لینے جاتے ہیں تو جس میں سوراخ ہو، جس کا رنگ بدل گیا ہو، کالا دھبا پڑ گیا ہو، ٹیڑھا میڑھا ہو، ایسے پھل نہیں لیتے بلکہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے، کھانے میں بھی اس کے اندر ذائقہ اچھا ہو. عمدہ سے عمدہ پھل ہم خریدتے ہیں. کپڑا جب لینے جاتے ہیں تو کپڑا بھی ایک دم اچھا چاہیے، چمکدار ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، ملائم بھی ہونا چاہیے، اس کا رنگ نہ جائے، کئی سال چلے، ایسا کپڑا ہونا چاہیے. برانڈڈ آئٹم ہم تلاش کرتے ہیں. تو ہر چیز میں، دکان میں، مکان میں، ہر چیز میں ہم اچھی کوالٹی کا انتخاب کرتے ہیں. تو ہم اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کیا میں بھی اچھی کوالٹی والا مسلمان ہوں یا نہیں؟ میں بھی اپنے ایمان کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے کامل مومن اور کامل مسلمان ہوں یا نہیں، اس بارے میں ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں. بس جتنا علم ہے بس وہی کافی سمجھتے ہیں. جیسی نماز چل رہی ہے بس وہی کافی سمجھتے ہیں. جیسی تلاوت چل رہی ہے، لوگوں کے ساتھ جیسے بھی معاملات ہو رہے ہیں، کسی جانب توجہ نہیں کرتے کہ کہاں پر کمی ہے، کہاں پر زیادتی ہے، کہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے، کہاں پر گناہ ہو رہا ہے، کہاں اللہ ناراض ہو رہا ہے، کہاں کس کا دل دکھ رہا ہے. اس کے بارے میں کچھ سوچتے نہیں ہیں. حالانکہ مسلمان تو ایک دم عقل مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے. مسلمان لاوارث نہیں ہے، اس کے پاس ہدایت کی کتاب موجود ہے، قرآن کریم موجود ہے، اس کا سبجیکٹ ہی انسان ہے، قرآن کا ٹاپک ہی انسان ہے. شروع سے لے کر آخر تک انسان کی زندگی سے متعلق قرآن کریم کے اندر احکامات بیان کیے گئے ہیں. تو ہمیں کامل مومن اور کامل مسلمان بننا ہے اور اسی حالت میں اللہ کے پاس جانا ہے. چند احادیث میرے لیے اور آپ کے لیے بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے اندر تھوڑی سی فکر پیدا ہو جائے اور ہم لوگ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. مختلف محدثین نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ.
تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں بن سکتا ہے، کامل مومن، تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جس چیز کو پسند کرے، جیسی چیز کو طلب کرے، وہی چیز اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے تمنا نہ کرتا ہو۔ مثال کے طور پر میرا دل چاہتا ہے کہ میری صحت اچھی ہو، لیکن دوسرے کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اس کی صحت خراب ہو جائے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میری اولاد اچھی پڑھی لکھی بن جائے، نوکری والی بن جائے، ان کا رشتہ بھی اعلیٰ خاندان میں طے ہو جائے، ان کی شادی بیاہ بھی ایک دم آسانی کے ساتھ ہو جائے، لیکن سامنے والے کے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کے بچے ان پڑھ بن کر کے رہیں، ان کے بچوں کو نوکریاں نہ ملیں، ان کا کاروبار صحیح سے نہ چلے، ان کی اولادوں کا رشتہ کہیں اچھی جگہ طے نہ ہو، شادی بھی اگر ہو تو الٹی سیدھی ہو جائے، رشتے ٹوٹ جائیں، طلاق ہو جائے، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جائیں۔ اس طرح میرے دل میں اگر خیال ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ میں کامل مومن نہیں۔ اگر یہ خیال ہے کہ میرے ساتھ اچھے معاملات ہوں، میرا کاروبار بھی ترقی کرے، فائدہ ہی فائدہ حاصل ہو، لیکن سامنے والے کا نقصان ہو جائے، سامنے والے کو کاروبار کے اندر گھاٹا ہو جائے، تو میری یہ نیت بالکل غلط ہے اور میں کامل مومن نہیں۔ اپنے لیے میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں، دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرے۔ مسجد میں ہم آئے، ہماری چاہت ہے کہ ہم مسجد میں آئیں گے تو چپل چھوڑنے کے لیے کوئی اچھی جگہ مل جائے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی چپل کو ہٹا کر کے اپنی چپل رکھتے ہیں۔ ایک چپل کو سیدھے پیر سے ادھر مارا، دامے پیر سے ایک چپل کو ادھر مارا اور بیچ میں اپنے دو چپل چھوڑا۔ وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اپنے لیے تو سوچ رہا ہے کہ اس کی چپل محفوظ ہو جائے، دوسروں کی چپلوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اپنی گاڑی پارک کرنے کے لیے آیا، دوسروں کی گاڑیوں کو دھوپ میں رکھ دیا، اپنی گاڑی کو لے جا کر کے چھاؤں میں رکھ دیا۔ وہ آدمی کامل مومن نہیں ہے، چاہے داڑھی ٹوپی والا ہو، چاہے نماز پڑھنے والا ہو، پڑھانے والا امام صاحب کیوں نہ ہو، اگر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کامل مومن نہیں ہے۔ وہ ایک روایت نہیں، مختلف روایات میں اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، بلکہ بعض روایات میں تو حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، سن لو تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو چیز اور جیسی چیز طلب کرے وہی تمنا دوسروں کے لیے نہ کرتا ہو۔ تو ہماری نیتوں کو بھی صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب دکان میں جاتے ہیں، ہماری چاہت ہے کہ ہم سامنے والے سے جب پیسہ لیں ایک دم اچھے نوٹ ملیں، لیکن ہم جب خریدنے جاتے ہیں اور اس کو دینے کا نمبر آتا ہے، پھٹے پرانے اٹھا کر کے دیتے ہیں، ٹیپ لگے ہوئے دیتے ہیں جو نہ چلتے ہوں۔ چلنے والے نوٹ دیں گے، نئے پرانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کا ریٹ ایک ہی ہے، لیکن جو بالکل نہ چلتا ہو اندھیرے میں لے جا کر کے دے دیتے ہیں، بنڈل میں بیچ میں چھپا کر کے دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن جب وصول کرتے ہیں تو ایک ایک نوٹ کو پورا ٹارچ لائٹ ڈال کر کے دیکھتے ہیں کہیں پھٹا تو نہیں ہے، ڈپلیکیٹ تو نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جہنم کے اندر ایک گھاٹی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگوں سے جب وصول کرتے ہیں کسی چیز کو تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، ذرہ بھی کم نہیں ہونا، لیکن جب ادا کرنے کا نمبر آتا ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ادا کرنے کا نمبر آتا ہے تو اس میں گھاٹا کر دیتے ہیں۔ حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آج سے 1250 سال پہلے کے بزرگ ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے کے اللہ والے، ہم سب انہی کی تقلید کرنے والے ہیں۔ انہوں نے قرآن اور حدیث سے جو مسائل لکھے ہیں کتابوں میں، اس کے ذریعے ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادات کرنے والے ہیں، ہم سب ان کی فقہ کو فالو کرنے والے، بہت بڑے اللہ والے، کپڑوں کا بیوپار کرنے والے۔ حضرت نے اپنے ملازم سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو جب بھی کپڑا بیچو صاف دکھا کر کے بیچنا، جس کپڑے کے اندر کوئی عیب ہو اس کو ہرگز نہیں بیچنا ہے، روشنی میں بیچنا ہے، اندھیرے میں نہیں۔ مغرب کا وقت آنے سے پہلے دکان بند تاکہ دھوکہ نہ ہو جائے، روشنی کا کوئی معقول انتظام نہیں، مغرب سے پہلے ہی دکان بند، دن میں بس دکان۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمان اور مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو، جیسی چیز پسند کرتے ہو، جیسا معاملہ تم اپنے ساتھ چاہتے ہو، ویسے ہی دوسروں کے لیے تمنا نہیں کرتے تو تم کامل مومن نہیں ہو۔ دوسروں کے لیے بھی چاہو کہ اللہ دوسروں کا مکان بھی اچھا بنے، کاروبار بھی ترقی کرے، بیوی بچے بھی اچھے رہیں، اور ان کے جتنے بھی معاملات ہیں صحیح طریقے سے ادا ہوں۔ اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی فکر کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، حضور قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں تھرڈ پرسن کے بارے میں۔ تھرڈ پرسن کون ہے صحابہ کو معلوم نہیں، غائب کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ واللہ لا یؤمن، دوسری مرتبہ قسم کھائی۔ صحابہ اور غور سے سننے لگے کون ہے وہ جو مومن نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ صحابہ اب برداشت نہیں کر پائے، صحابہ نے پوچھا حضرت من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ آدمی کون ہے جس کے بارے میں آپ تین مرتبہ قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، بوائق کہتے ہیں ظلم و ستم کو، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کے ظلم و ستم سے پریشان ہو۔ اب میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کا پڑوسی آپ سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ کوئی مطلب نہیں ہے کہ پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی نمازی ہے غیر نمازی، اور اس سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی مسلمان ہے یا غیر مسلم، امیر ہے یا غریب، کوئی بھی ہو، بالکل کامن آپ نے ارشاد فرمایا ہے جارہ، جس کا پڑوسی اگر آپ سے مجھ سے پریشان ہے تو آپ اور میں کامل مومن نہیں ہو سکتے۔
چاہے جتنی نماز پڑھ لو، چاہے جتنا روزہ رکھ لو، چاہے جتنی دفعہ حج کو جا کر کے آ جاؤ، امی کے ابا کے پیر خوب دبا کر خدمت چاہے جتنی کر لو، آپ سے مجھ سے اگر ہمارے پڑوسی پریشان ہیں تو ہم ابھی کامل مومن نہیں ہوئے، کامل مسلمان نہیں ہوئے۔ پڑوسی ہماری کس بات سے پریشان ہے معلوم کریں، ہم سے وہ کیوں ناراض ہے، کس وجہ سے اس کو ہم سے پریشانی ہو رہی ہے۔ کیا ہمارا کچرا ان کے گھر میں گر رہا ہے، یا ہمارے گھر کا پانی اس کے چھت میں جا کر کے چھت کو خراب کر رہا ہے، یا ہمارے بچے ان کی گاڑیوں کو خراب کر رہے ہیں، یا ان کے گھر کا سامان چرا کر کے لے جا رہے ہیں، یا ہمارے گھر کے بچے بہت زیادہ آواز میں گانا بجانا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پڑوس میں جو بیمار لوگ ہیں ان کو دقت ہو رہی ہے، پڑھنے لکھنے والوں کو دقت ہو رہی ہے، یا پڑوس کے گھر میں جوان لڑکیاں ہیں۔ اس کو اچھی طرح سنیے گا، بالکل بے شرم ہو گئے ہمارے مسلمان، ان کو سمجھانے کے لیے بھی جاؤ الٹا ہمیں ڈانٹیں گے۔ ایک پڑوسی ہے، اس کے گھر میں جوان بیٹی ہے، اس کے برابر میں ایک مسلمان ہے، اس کے گھر میں نوجوان لڑکا ہے اور اس سے ملنے کے لیے نوجوان دوست بار بار آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب اس کو یہ گھر والے سمجھاتے ہیں ہمارے گھر میں جوان لڑکی ہے، آپ کے گھر میں آپ کے لڑکے سے ملنے کے لیے ہمیشہ نوجوان آتے جاتے رہتے ہیں، ہماری بچی گھر سے باہر کسی ضرورت کے لیے آ جا نہیں سکتی ہے۔ آپ ذرا اپنے بچے کو کہو کہ اپنے دوستوں سے ملنا ہو تو باہر کہیں جا کر کے مل لینا، یہاں گھر کے پاس نہ آنا، یا فون پر ہی رابطہ کر لینا۔ یہ اگر بیچارہ غریب اس کو سمجھائے، تمہاری بچی کو سیدھا رکھ لو جی، تمہاری بچی کو تمہیں حد میں رکھ لو، اندر رکھو، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں، اس طرح الزام لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ بیچارہ وہ اپنی بچی کی حیا اور اس کے پردے کا خیال کر کے درخواست کر رہا ہے، لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے، الٹا اور زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جتنے اس طرح کے کام کرنے والے خبیث قسم کے شیطان قسم کے پڑوسی ہیں، یہ سب مومن نہیں ہیں، چاہے جتنی وہ نماز پڑھ لیں، جتنے وہ حج کرنے چلے جائیں، جتنا وہ زکوٰۃ دیتے ہوں، نہیں، وہ کامل مومن ہے ہی نہیں۔ پوری مسجد بنا لے، وہ کامل مومن نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس کا پڑوسی پریشان ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے، اگر تم نے پڑوسی کے کتے کو بھی مارا تو ایسا ہے جیسا کہ پڑوسی ہی کے سر پہ پتھر مارا ہو۔ اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے فرمایا ہے، قسم کھا کر کے فرمایا ہے، جس آدمی کے ظلم و ستم سے اس کا پڑوسی پریشان ہو تو یہ آدمی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح لا یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو آدمی صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا ہے، دیکھتا ہے کوئی مسلمان بیمار ہے، پڑوس میں کسی کے یہاں انتقال ہو گیا ہے، سامنے کسی جگہ میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا ہے، یا دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی اور پریشانی ہے، اس کو معلوم ہے، یا کوئی ایسا آدمی ہے، ایسا نوجوان ہے جو نماز سے بالکل دور ہے، ہمیشہ موبائل میں کھیلتا رہتا ہے۔ جو مسلمان اپنے گھر سے صبح میں نکلتا ہے اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے، ان میں سے سب کو دیکھے یا کسی ایک چیز کو بھی دیکھ لے، اس کے علم میں آ جائے، تو اس کے دل میں کوئی فکر پیدا نہ ہو کہ بیچارے کے یہاں ان کی امی بیمار ہے، چلو جا کر میں بات کر کے آتا ہوں۔
کیا امی بیمار کہتے ہیں نا طبیعت کیسی ہے, اسپتال میں دکھائے کہ نہیں دکھائے, پیسوں کی ضرورت ہے کیا علاج چل رہا ہے, کوئی فکر نہیں. اپنا گاڑی سٹارٹ کیا, چلا گیا. پڑوس میں ایک باپ کا انتقال ہو گیا, بچے رو رہے ہیں, بیوی رو رہی ہے, یہ اپنا خوب بریانی پیل رہا ہے. کوئی فکر نہیں کہ پڑوسی میں ایک جنازہ ہے, میت ہے, چلو میں آج اپنی دکان بند کر دیتا ہوں. آج میرے پڑوس میں جنازہ ہو گیا, ایسا ہے جیسے میرے گھر میں جنازہ ہو گیا, چلو آج میری دکان بند. اس کا غم میرا غم, اس کا دکھ میرا دکھ ہے, چلو میں جا کر کے ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوں, بیچارے یتیم ہیں, یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مسلمان کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے, اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں, اور اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صغیرہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں, کسی کا 10 لاکھ کا گھر ہے, کسی کا 10 کروڑ کا گھر ہے, کسی کے گھر میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں, دنیا میں جتنے بھی مسلمانوں کے گھر ہیں, ان تمام مسلمانوں کے گھروں میں سب سے افضل گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم بچے کی پرورش کی جاتی ہو, کسی یتیم بچے کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہو, اس کے نان و نفقے کا, کھانے پینے کا, کپڑے کا, اسکول میں پڑھائی کا انتظام کیا جاتا ہو. وہ گھر ساری دنیا کے مسلمانوں کے گھروں میں سب سے افضل گھر ہے. اور سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کا مال کھایا جاتا ہو. باپ مر گیا اور چھوٹا بچہ ہے, بیوی کو کچھ پتہ نہیں ہے, اب اس کے بھائی, رشتہ دار, ماموں, چاچا, تایا وغیرہ نے کیا کیا, اس بچے کے باپ کی جائیداد پر قبضہ کر لیا اور خوب پیٹ میں جہنم کی انگار بھر رہے ہیں. سب سے برا گھر اور بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم بچوں کا مال کھایا جاتا ہو. تو پڑوس میں جنازہ ہو گیا, آج اگر میں اپنی دکان پڑوس میں تسلی دینے کے لیے بند کروں گا, کوئی نقصان نہیں ہوگا. ماں کے پیٹ میں جب بچہ تھا, 4 مہینے جب ہو جاتے ہیں, 120 دن گزر جاتے ہیں, فرشتہ آ کر 4 باتیں لکھ کر کے جاتا ہے. اس میں سے ایک بات یہ بھی لکھ کر کے جاتا ہے کہ یہ بچہ دنیا میں جائے گا تو کتنا کھائے گا, کتنا کمائے گا. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. آج میں کسی ضرورت کی وجہ سے اپنی دکان بند کر رہا ہوں. میری امی بیمار ہوتی تو کیا میں دکان پر جاتا؟ میرے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا تو کیا میں دکان پر جاتا؟ چلو غریب آدمی ہے, روزانہ دکان نہیں کھولے گا تو دکان وہ کھا پی نہیں سکتا, اس کا مسئلہ الگ ہے. جو روزانہ لاکھوں روپیہ کما رہا ہے, ہزاروں روپیہ کما رہا ہے, ماہانہ اتنا کما لیتا ہے کہ اور پیسہ زیادہ بچ جاتا ہے, وہ اگر ایک دن اپنی دکان بند کرے اور پڑوس میں جو میت ہو گئی اس کی خدمت میں لگ جائے, کتنا بڑا ثواب آئے گا. احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے جنازے میں شرکت کرنا, میت کی خدمت کرنا. میت کو غسل دیں گے, اس کو نہلائیں گے, وہ جیسے پاک صاف ہو جائے گا, نہلانے والا اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا. پڑوسی کا دل کتنا خوش ہو جائے گا کہ دیکھو ہمارے گھر میں انتقال ہوا تو سامنے والے عبداللہ صاحب, فلاں صاحب دکان کو بھی نہیں گئے, آفس کو بھی نہیں گئے, ہمارے ساتھ خدمت میں لگے ہوئے. اس کے بچوں کے دل سے دعا نکلے گی, آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس آدمی کے دل میں دوسروں کے بارے میں فکر نہ ہو, دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی کوئی فکر نہیں ہے, وہ آدمی مومن نہیں ہے. آپ راستے سے جا رہے ہیں, نماز کو جا رہے ہیں, 2 نوجوان بیٹھ کر کے گیم کھیل رہے ہیں, آپ بس نماز کو چلے گئے, پھر گھر چلے گئے, کیا فائدہ؟
آپ جاتے ہوئے ان نوجوانوں کے سر پر ہاتھ رکھیں، سلام کریں، ٹھوڑی پر ہاتھ رکھیں، پیار و محبت سے ان سے کہیں کہ بیٹا نماز تمہارے اوپر بھی فرض ہے، نماز پڑھ لو، بعد میں کھیل لینا۔ کسی برائی میں مبتلا ہے نوجوان، آپ نے دیکھا لیکن کچھ بھی اس کو نصیحت نہیں کی، سمجھایا نہیں، یا کم از کم دل میں اس کے لیے کوئی دعا تک آپ نے نہیں کی، میں مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، نام کے اعتبار سے مسلمان ہیں بس۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جس آدمی کو دوسرے مسلمانوں کے معاملات کی کوئی فکر نہیں ہے، بس اپنے میں رہتا ہے، دوسروں کا ٹینشن نہیں لیتا، دوسروں کی مدد کرنے نہیں جاتا، دوسروں کو گائیڈ کرنے نہیں جاتا، بس اپنے میں رہتا ہے، دوسرے چاہے جہاں چلے جائیں، سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے، نام کا مسلمان ہے بس۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ کیا اچھے ہوں؟ اخلاق، یعنی زبان سے جب بات کرے ایسا بات کرے جیسے کہ اس کے منہ سے موتیاں ٹپک رہی ہوں، کسی سے بات کرے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے بات کرتا ہے، ہاتھ بھی ملاتا ہے تو بڑے ہی ادب کے ساتھ ملاتا ہے، سینے سے کسی کو لگاتا ہے تو دل میں سکون آ جائے، خوشی پیدا ہو جائے، ایک دم بھائی چارگی دکھاتا ہے، بردرہڈ، بالکل ایک دوست کی طرح آ کر کے ملاقات کرتا ہے، اچھے اخلاق والا کامل ایمان والا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا جو آدمی 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے وہ اچھے اخلاق والا ہے، نہیں فرمایا۔ جو آدمی امام صاحب ہے وہ اچھے اخلاق والا ہے، نہیں فرمایا۔ جو حج کو جا کر آیا وہ اچھے اخلاق والا ہے، نہیں فرمایا۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ اچھے اخلاق والا ہے، نہیں فرمایا۔ جو روزے رکھتا ہے وہ اچھے اخلاق والا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ یہ سب تو کرنا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے، اس کے ساتھ میں زبان اچھی ہو، ہاتھ پیر اچھے ہوں اور آنکھ پاک ہو، سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی نیت رکھتا ہو، وہ آدمی اچھے اخلاق والا ہے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُ نِسَائِكُمْ، سن لو تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ آدمی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، مسجد والوں کے لیے اچھا، فلاں لڑکا کیسا ہے، بڑا اچھا لڑکا، نماز کو آتا، مسجد صاف کرتا، پابندی کے ساتھ مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے اور بیان بھی کرتا ہے، کتاب بھی پڑھتا ہے، بڑا اچھا لڑکا، لیکن گھر میں جورو کو ستاتا رہتا۔ بعض لڑکے محلے والوں کے لیے بھی اچھے ہیں، محلے والے بھی بولتے ہیں بڑا اچھا بچہ، گھر میں سر جھکایا تو پھر گھر کو واپس گئے تک بھی سر نہیں اٹھاتا، بڑا اچھا بچہ، لیکن گھر میں بیوی کو ستاتا رہتا ہے۔ امی ابا کے لیے بھی وہ لڑکا اچھا ہے، ماں کی خدمت کرتا، ابا کی خدمت کرتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد والوں کے لیے بھی اچھے بنو، ماں باپ کے لیے بھی اچھے بنو، بیوی کے لیے بھی اچھے بنو۔ ماں باپ کی خاطر بیوی پر ظلم کرنا یا بیوی کی خاطر ماں باپ کے اوپر ظلم کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اچھے اخلاق والا بننا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ صرف نام کے ہم مسلمان بن جائیں، نماز پڑھ لیں، داڑھی ٹوپی رکھ لیں، حج کو جا کر کے آ جائیں تو ہم کامل مومن نہیں کہلائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم، سنو مسلمان کون ہے؟
المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر ہماری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، ہم گالی دے کر کے بات کرتے ہیں، ہم اس کو عزت سے نہیں پکارتے، آڑا نام لے کر کے پکارتے ہیں، یا مجمع کے اندر اس کے لیے توہین آمیز الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، یا اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، یا اس کے خلاف پیچھے جا کر کے کچھ پلان وغیرہ مرتب کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اسی طرح اس کو نقصان پہنچاؤ، تو ہم کیا ہو گئے؟ مسلمان نہیں رہے۔ نام کے مسلمان ہیں، حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں، کیونکہ ہماری زبان سے ایک مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاتھ سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی کا مال ہم چرا لیتے ہیں، کسی کی جائیداد پر ہم ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کی زمین ہڑپ لیتے ہیں، کسی کا مال لے لیتے ہیں، کسی کو مارتے پیٹتے ہیں، تو ہم کیا ہو گئے؟ کامل مومن نہ رہے۔ مسلمانوں کے لسٹ میں ہمارا نام برائے نام ہے، حقیقی معنوں میں اللہ کے پاس ابھی تک ہم مسلمان نہیں ہوئے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے ہمیں کامل مسلمان بننے کا حکم دیا ہے۔ نام کا مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا۔ آخری بات، ہم لوگ مسجد میں مسلمان ہیں، بس مسجد سے باہر جاتے ہی ہماری مسلمانی ختم۔ ایک صاحب آئے، بیچارے ہٹے کٹے تندرست آدمی، جوان، کہنے لگے حضرت میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا کاروبار اچھی طریقے سے چلے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ شاید فلاں کاروبار کرنے والے تھے، اس کا کیا ہوا؟ ابھی دوسرا کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ تو بولے حضرت وہ جو کاروبار میں کر رہا تھا اس میں نقصان ہو گیا۔ کیسا نقصان ہوا بھائی؟ کہنے لگے کہ لوگ قرض میں مال لے گئے، اب تک قرض واپس نہیں کیا۔ بڑا دکھ ہوا مجھے سن کر، پھر میں خاموش کھڑا رہا۔ وہ خود اپنی زبان سے کہنے لگے حضرت برا سمجھو نہ، کوئی ایک بات بولتا ہوں۔ نہیں بولو بھائی، کیا بات ہے؟ وہ خود اپنی زبان سے کہنے لگے حضرت برا نہ مانے، ایک بات بولتا ہوں، جتنے لوگ قرض میرا لے جا کر کے ڈبا دیے ان میں سے اکثر پرسنٹ نمازیوں کی ہے۔ مسجد کو آنے والے لوگوں کا پرسنٹیج زیادہ ہے۔ داڑھی ٹوپی والے، نماز کو آنے والے ایسے ہیں جنہوں نے قرض لیا ہے، اب تک قرض کو واپس نہیں لوٹایا۔ یہ ان کا خود کا کہنا ہے۔ ایسا رہے گا تو کیسے کام چلے گا؟ صرف نماز پڑھ لینے سے کام نہیں چلتا، صرف مسجد کے اندر ہم مسلمان بنے رہیں، مسجد کے باہر جا کر کے ہم بالکل غیروں کے طریقے کو اپنائیں۔ ہماری زبان مسلمان نہیں، جھوٹ بولتی ہے، ہماری آنکھ مسلمان نہیں، گندی چیزوں کو دیکھتی ہے، ہمارے کان مسلمان نہیں، دوسروں کی برائیاں سنتا ہے، ہمارا ہاتھ مسلمان نہیں، دوسروں کے اوپر اٹھتا ہے، کیا فائدہ؟ ہمیں نماز کے ذریعے یہ سکھایا جاتا ہے جس طرح تم نماز میں اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہو، نگاہ نیچے رکھے کھڑے ہو، تمہارے ہاتھ بھی اللہ کے حکم کے تابع، زبان بھی اللہ کے حکم کے تابع، آنکھ بھی اللہ کے حکم کے تابع، تمہارے کان بھی اللہ کے حکم کے تابع، اسی طرح نماز کے باہر والی جو زندگی ہے ایسے ہی گزارنا۔ آنکھ کو بھی مسلمان بناؤ، کان کو بھی مسلمان بناؤ، زبان کو بھی مسلمان بناؤ، پیٹ کو بھی مسلمان بناؤ، دل و دماغ کو بھی مسلمان بناؤ۔ غرض ہے کہ ہمیں کامل مسلمان بننے کا حکم دیا گیا ہے۔ آدھا پونا مسلمان اس سے کام نہیں چلے گا، سزا آخرت میں یقیناً مل کر کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کامل مومن اور کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔